السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسوں آنے والا جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں جمعے کے موضوعات بڑے اہم ہونے چاہیے، چونکہ اس میں وہ لوگ بھی مسجد میں آ کے بیان سنتے ہیں جو پورا سال بیان نہیں سنتے۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ عام دنوں کے جمعہ میں اور رمضان المبارک کے جمعہ کے مجمع میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے رمضان المبارک کی اہمیت، روزے کی اور تراویح کی، یہ اپنے سامعین کے دلوں میں اس طرح بٹھا دینی چاہیے کہ جو بھی آپ کی بات سنیں وہ عزم کر کے اٹھے کہ میں انشاءاللہ کوئی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا اور کوئی ایک رکعت تراویح کی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بارے میں آیات ہیں، وہ پڑھ لیجئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم الی آخر الآیہ، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں روزے کی جو اہمیت ہے وہ تو ہوگی، اگلے جمعے پہ رکھ لیں، وہ تو جس نے رکھنا ہے رکھنا ہی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جمعہ میں تراویح کی اہمیت اپنے سننے والوں پہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ تراویح پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، امت کے حال پہ رحم فرمائے۔ تراویح میں دن بدن سستی آ رہی ہے، نئے سے نئے منہ شگافیاں کرنے والے سامنے آ رہے ہیں، برسات کے مینڈکوں کی طرح۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تراویح ہے ہی کوئی نہیں، اس نام کی نماز ہی کوئی نہیں، کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے، کوئی ادھر کا ادھر کا۔ اور آج کل ہماری جو نسل ہے وہ سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے، بس یہ نہیں دیکھتی کہ کہنے والا کون ہے۔ بات جو اپنے دل کو لگے بس وہ لے لیتے ہیں، خواہ وہ دلیل کے اعتبار سے اس کا کوئی بھی درجہ نہ ہو۔ تو اس لیے کم از کم جو ہمیں سننے والے ہیں، ہم تو ان کا عقیدہ اور نظریہ صحیح کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو یہ اپنے سامعین کو سمجھانا ہے کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ قیام لیل کا مہینہ ہے، اور اس میں پوری رات نہیں جاگ سکتے تو کم از کم تہجد اور تراویح تو پڑھنی چاہیے۔ پھر اس پر اختلافات شروع کر دیتے ہیں کہ یہ 8 ہیں کہ 20 ہیں، کتنی ہیں، چلیں وہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے تراویح کی اہمیت اور تراویح کی حیثیت یہ بیان کر دیں اپنے سننے والوں کو۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا، یعنی راتوں میں عبادت کی۔ یہ قیام عن النوم ہے، یعنی کہ کھڑا رہا، بیٹھ کے ہی کر لیا۔ قام عن النوم واستغل فی العبادہ، جس نے قیام کیا اور ایماناً واحتسابا، مومن بھی ہے وہ، اور وہ اس میں احتساب بھی ہے، یعنی ثواب کی نیت ہے، حسبہ، انما الاعمال بالنیت والحسبہ، اخلاص سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور سنن نسائی کی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ، کہ اللہ نے تو تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے اس کا قیام مسنون قرار دیا۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ لیالی رمضان میں، رمضان کی راتوں میں عام دنوں سے بڑھ کر رات کو جاگنے کی اور نماز پڑھنے کی اہمیت ہے۔ اب اس میں مغالطہ کہاں سے ہوتا ہے؟ 2 نمازیں ہیں رات کو پڑھنے کی، ایک ہے صلاۃ اللیل اور دوسری ہے قیام اللیل۔ صلاۃ اللیل تو عام نماز ہے جس کا رمضان سے تعلق نہیں، رات سے تعلق ہے، خواہ وہ رات رمضان کی ہو، وہ محرم کی ہو، وہ شوال ذیقعد کی ہو، ربیع الاول کی ہو، تو وہ صلاۃ اللیل ہوگی۔ اور ایک ہے قیام اللیل، من قام رمضان وسننت لکم قیامہ۔ تو یاد رکھیے صلاۃ اللیل سے مراد رات کی نماز ہے
جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قرآن پاک میں ہے۔ اور ہمارے استاد حضرت قاری اشفاق احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں حفظ کے زمانہ میں شعر یاد کرایا تھا۔ میں اکثر بیانوں میں کہتا بھی رہتا ہوں، رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سووت ہے سو کھووت ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عطاروں کے رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں منقول ہے کہ وفات کے بعد کسی کو کہا خواب میں، ما نفعنا الا رکیعات رکعناها فی جوف اللیل، کہ وہاں ہمیں جو فائدہ پہنچا، جن اعمال پہ ہماری بڑی نظر تھی وہ نظر نہیں آئے، جن اعمال پہ ہماری نظر تھی وہ نظر نہیں آئے، اگر نظر آئیں تو آدھی رات کو پڑھی گئی چند رکعتیں، ان سے جو فائدہ ہوا ہے وہ کسی اور کام سے نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ہے وہ تہجد کی نماز، وہ صلاۃ اللیل ہے۔ وہ رمضان میں بھی مسنون یا مستحب ہے اور غیر رمضان میں بھی مستحب ہے، اور وہ آخر رات میں پڑھی جاتی ہے۔ گو سونے سے پہلے پڑھ لے تو بھی تہجد ہو تو جاتی ہے، لیکن جو تہجد کا اصل وقت ہے وہ آخر شب ہے، آخری تہائی، وہ اس کے لیے بہترین وقت ہے، مستحب مسنون وقت ہے۔ اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ساری زندگی معمول مبارک یہی رہا کہ آپ تہجد کی نماز آخر شب میں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں آپ کی تعداد مختلف تھی، زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 12 آتی ہے، روایات میں 11 بھی آتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں صلاۃ اللیل کی رکعتیں 11 سے زائد نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 ہو گئی تہجد کی اور 3 ہو گئے وتر، 8 اور 3 11، تو یہ صلاۃ اللیل ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ اللیل، اور دوسری ہے قیام اللیل، جو رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا اور وسننت لکم قیامہ، اس قیام سے مراد وہ نماز ہے جو رات سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور وہ تراویح کی نماز ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نماز پڑھی ہے، اور 3 دن تک آپ نے صحابہ میں اس کی جماعت بھی کروائی ہے، اور صحابہ کو اس میں بہت لذت آئی۔ ظاہر ہے مسجد نبوی ہو اور امام کونین کا سرور ہو اور پھر تلاوت قرآن کی ہو تو مزہ نہیں آئے گا، تو اور پھر کیا ہوگا۔ آج شریم اور سدیس کی تلاوت میں لطف آتا ہے، تو پھر مسجد نبوی میں صاحب مسجد خود کھڑے ہو مصلی پہ، اور رات بھی رمضان کی ہو اور تلاوت بھی قرآن کی ہو، تو مزہ نہیں آئے گا، تو اور کیا آئے گا۔ 3 راتوں کے بعد پھر حضور نے آنا چھوڑا، وہ تو انتظار میں تھے، وہ دیوانے، وہ پروانے، وہ مستانے، کہاں ہے وہ ہمارا محبوب جلوہ گر ہو، اور پھر وہی وصل و وصال کی محفلیں ہوں۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، بس یہ 3 دن میں نے پڑھانی تھی، جو پڑھا دی، گویا کہ ایک بات سمجھانی تھی، سمجھا دی، اب تم خود ہی پڑھو، اور اگر میں اس کی پابندی کرتا ہوں تو خدشہ یہ ہے کہ تم پہ یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اس پر بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ رکعتیں بھی آپ نے 20 پڑھی تھی۔ ابن عباس کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ آپ رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے، وتر اور وتر پڑھتے تھے۔ اور اس حدیث کی تخریج ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں کی ہے، اور حضرت امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن کبریٰ میں کی ہے، اور سند یہ ہے، حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن المقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، تو یہ وہ قیام اللیل ہے جس کی 20 رکعتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ثابت ہیں، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے، اور اس کی روایت سند میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کا کسی کام پہ مواظبت کرنا، یعنی پابندی سے کوئی کام کرنا، یہ بھی اسی طرح سنت ہوتی ہے جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہوتی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، واضح ہے کہ تم میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو، اور اسے اپنی ڈاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس پہ عمل پیرا ہو، اسے مت چھوڑو۔ تو تمام خلفاء کا، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، حضرت علی ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور ہی کی چیز کو لے کے چلے ہیں۔ ان کا مزاج تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کام آقا کی زندگی میں ہوا ہے صدیق نہ کرے، اور حضور کی زندگی میں نہیں ہوا تو صدیق کرے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تو فنا فی الرسول تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو تو یہ مصداق تھے، رچ بس گیا ہے ناصر ذہن میں کسی کا روپ، اب کیا کرے گا دل کو اشاکار دیکھ کر، وہ الگ بات ہے۔ تو اسی طریقے پہ کار بند رہے صحابہ 2 سالوں میں عہد صدیقی میں، جس طرح کہ حضور کی حیات مبارکہ میں قیام اللیل کا معمول تھا۔ ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ رمضان کی راتوں میں الگ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سب کو کھڑا کر دیا، اور رکعتیں کتنی؟ وہی جو حضور سے ثابت تھی، ابن عباس کی روایت میں تھی 20 رکعۃ والوتر، بس اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کسی کا اختلافی نوٹ نہیں ہے۔ کسی نے کہا عمر آپ 20 کیوں کروا رہے ہیں، تو زیادہ ہیں، وہ تو 11 تھیں، 3 وتر تھے، 8 تھیں، یہ تھی، کسی نے نہیں کہا۔ تو کیا یہ صحابہ کا اجماع نہیں ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے، اور سنت خلفاء راشدین ہے۔ اسی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک، ائمہ 4 اللہ نے جن کے ذریعے حضور کے دین اور سنتوں کی ترویج فرمائی ہے عالم میں، دنیا میں، ان کے ہاں یہی رکھتے ہیں 20۔ امام مالک کے ہاں 36 لوگ کہتے ہیں، اور بات سمجھنے کی ہوتی ہے، بات کا بتنگڑ نہ بنایا کرو یار۔ وہ 36 یوں ہے، سبحان اللہ، اہل مکہ ہر 4 رکعتوں کے بعد طواف کر لیا کرتے تھے ترویحہ میں، تو اہل مدینہ طواف تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں طواف کے لیے بیت اللہ نہیں تھا، تو یہ کہاں پیچھے رہتے۔ انہوں نے یہ ترتیب اختیار کی کہ وہ 4 رکعتوں کے درمیان طواف کرتے ہیں، تو ہم 4 رکعتوں کے درمیان تراویح کی 4 رکعتیں ویسے پڑھ لیں گے نفل، تو وہ 16 رکعتیں ویسے بن جاتی 4 رکعتوں کے درمیان، تو اس طرح وہ 36 بن جاتی۔ تو گویا امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ 20 رکعتیں تراویح ہیں رمضان المبارک میں، اس سے 1 رکعت بھی کم نہیں ہے۔ اور یہ تمام کتب میں، فقہ حنفی کی ہوں، فقہ شافعی کی ہوں، فقہ مالکی کی ہوں، کوئی اختلاف نہیں۔ حالانکہ جہاں بھی دلیل کا اختلاف ہو تو ائمہ 4 میں اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ ائمہ 4 کا اتفاق اس بات پہ ہوتا ہے جس میں سنت رسول اور احادیث رسول متفق ہوں، کوئی اختلاف نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا ائمہ 4 نے جو اجماعی طور پر 20 رکعت تراویح کا عمل اختیار فرمایا، قول اختیار فرمایا، یہ ان کے یہاں متفق علیہ تھا، اس میں کوئی تعارض نہیں تھا۔ وہ جو رکعت ہے، حدیث ہے 11 رکعتوں والی، کہ آپ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے، تو وہ صلاۃ اللیل کی بات ہے، تہجد کی 8 رکعتیں اور وتر کی 3 رکعتیں۔ تو لہٰذا ان سب کا اجماع ہے، اور جتنے بھی فقہاء ہیں ائمہ 4 کے، وہ سب ان کی کتب جو ہیں وہ اس پہ دال ہے کہ رکعتیں 20 ہی ہیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے 20 رکعتیں شروع کروائیں،
وہ تو دلیل واضح ہے کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعۃ، 23 رکعتیں جماعت سے، یعنی 20 تراویح کی اور 3 وطروں کی، جیسا کہ آج تک یہ طریقہ الحمدللہ رائج ہے اور جاری اور ساری ہے، اور اس پر بہت سی احادیث، روایات اور دلائل موجود ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی ہے تقریباً کہ تراویح 20 رکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سمجھیے تراویح 8 ہو ہی نہیں سکتی، تراویح 8 ہو ہی نہیں سکتی، لغوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی۔ تراویح جمع ہے ترویحہ کی، اور ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعتوں کے درمیان راحت کے وقفہ کو، جس میں اہل مکہ طواف کرتے تھے، اور اہل مدینہ کی راحت یہ تھی کہ وہ 4 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے۔ ہماری خانقاہ سراجیہ کندیا میں الحمدللہ اس ترویحہ میں یہ ہوتا ہے، مراقبہ ہوتا ہے۔ جائیے کبھی وہاں پہ کوئی رمضان وہاں گزار لیجئے، پتہ چلے گا کہ قیام رمضان کیا ہوتا ہے۔ گرمی کی راتوں میں تو ادھر وطر ہو رہے، وطر ختم ہوتے ہیں تو سحری کا اعلان ہو جاتا ہے، سحری کھا لو بھائی۔ اور سردیوں میں یہ ہے کہ چلو کچھ گھنٹہ 2 گھنٹہ تراویح کے بعد اور سحری سے پہلے آرام کا مل جاتا ہے، یہ ہے قیام رمضان۔ خیر، تو وہ اب ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے۔ تو 8 رکعتیں پڑھی ترویحہ ہوا، 8 کے بعد 12 پڑھی تو ترویحتان ہوئے، اور 12 کے بعد 16 پڑھی تو تراویح ہوئی، اور 16 کا قائل کوئی نہیں۔ تراویح کم از کم 3 ترویحہ کو کہا جائے گا۔ تراویح سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ جمع کا جو اقل فرد ہے 3 ہوتا ہے، تو 8 پڑھی ایک ترویحہ، کیونکہ 4 اور 4 کے درمیان 8 پڑھیں گے تو بیچ میں ایک وقفہ آئے گا۔ پھر آپ نے 12 پڑھی تو 8 اور 12 کے درمیان دوسرا وقفہ، یہ ترویحتان۔ پھر آپ نے 16 پڑھی تو 8 اور 16 کے بعد جو وقفہ ہوگا 8 11 12 کے بعد آپ پڑھیں گے 16 ہوگی، تو 16 پڑھیں گے تو آپ کو تراویح بنے گی۔ تو اس سے کم تو تراویح ہے ہی نہیں، یہ ترویحہ ہے، یہ ترویحتان ہے۔ جو 8 پڑھتے ہیں تو وہ ترویحہ کہیں، تراویح نہ کہیں معذرت کے ساتھ، اور جو 12 پڑھتے ہیں وہ ترویحتان کہیں، جو 16 پڑھتے ہیں کم از کم وہ تراویح کہہ سکتے ہیں لغوی اعتبار سے، اور شرعی اعتبار سے 20 رکعتیں ہوں تو وہ تراویح ہوتی ہیں۔ اور باقی میں نے بتا دیا کہ جو لوگ 8 رمضان کو 8 کو تراویح کہتے ہیں انہیں مغالطہ ہے۔ وہ روایت پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ سبحان اللہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے۔ تم ان رکعتوں کی خوبصورتی اور ان کے طوالت کے بارے میں مت پوچھو، کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی ہی طویل ہوتی تھی۔ پھر 4 پڑھتے، پھر آپ وطر پڑھتے۔ تو اسے کہتے ہیں 8 والے حضرات کہ یہ تو 3 وطر ہیں اور 8 تراویح ہیں۔ تو میرے بھائی عرض کر دیا گیا ہے، یہ جو ہیں 11 رمضان غیر رمضان میں تو یہ تو تہجد ہے، پھر یہ بھی مانو پھر پورا سال یہ تراویح پڑھو۔ اگر 11 رکعتوں والی روایت 8 تراویح کی دلیل ہے تو میرے بھائی پھر وہ رمضان کے ساتھ تو خاص نہیں، پھر ساتھ یہ فتویٰ دو اور اس پہ عمل کرو کہ سارا سال ہم تراویح پڑھیں گے، کیونکہ حضور نے رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے، اور ایک اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ انہ علیہ السلام قام بہم فی رمضان فیصلی 8 رکعات و اوتر، کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائی اور آپ نے وطر بھی پڑھائے۔
تو اس میں یہ کب ہے کہ 20 نہیں پڑھی؟ جب آپ نے پڑھی ہی 3 دن ہیں تو اس کا پھر کیا جواب ہے جناب کے پاس؟ تو پھر آپ 3 دن پڑھیں پر رمضان کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے 20 کی امامت کرائی اور 12 جو ہے وہ الگ سے پڑھی. اور باقی 11 رکعت والی جو دلیل ہے اس کا جواب بھی آ گیا ہے. تو یہ تو ہے اس بارے میں. اب ان دلائل کے بعد جو ہم نے اپنے لوگوں سے بات کہنی ہے اختلاف سے ہٹ کے کہ بھائی دیکھو دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ تراویح 20 ہیں. اور یہ جب سے اللہ بچائے یہ ملکہ وکٹوریہ کا دور ہوا اور ویسٹ اینڈ انڈیا کمپنی یہاں ہمارے بر صغیر میں آئی تب سے یہ انہوں نے یہ امت میں تفریقہ ڈالا اور یہ ایک اس نام سے طبقہ پیدا کیا اور جس نے تمام ان مسائل میں اختلاف کیا جو بر صغیر میں رائج تھے یا عالم اسلام میں رائج تھے تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلے بس حدیث کے نام پہ. جب تک یہ ادھر یہ لوگ نہیں آئے بر صغیر میں اس سے پہلے کسی کا کوئی قول نہیں ملتا 8 تراویح کا، 20 کا سب قول ملتا ہے. اور پھر بڑی بات یہ ہے حضرت عمر نے 20 کیوں شروع کی ہیں؟ اگر شروع کرنی ہی تھی تو 20 کیوں شروع کی ہیں؟ اور کسی ایک کا اختلاف نہیں ہے. خیر تو یہ اس کے بعد پھر آپ یہ کہیں جو اصل لب لباب ہے تشکیل ہے جی حاصل کلام کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے زائد 20 تراویح میں. تو خدا را آپ سے درخواست کرتے ہیں سامعین محترم کہ آپ نیت کریں کہ ہم 20 تراویح پڑھیں گے، کیونکہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس میں پورا قرآن کریم سننا یا پورا قرآن کریم سنانا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. تو جو آدمی 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو اگر 20 رکعتوں میں پورا قرآن ہوتا ہے تو 10 میں 15 پارے ہوئے اور 2 رکعتیں اور کم کر دیں تو کتنے پارے آپ نے سنے قرآن میں رمضان میں؟ 15 پارے بھی نہیں سنے، اس سے کم سنے نا، 12 سنے، 13 سنے بس. تو جب قیامت کا دن ہوگا تو قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے تم نے چھوڑ کے چلا گیا تھا. اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو قرآن کریم سے اعراض کرے گا اللہ اس کی زندگی تنگ کر دے گا، اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا. وہ کہے گا اے اللہ میں تو بینا تھا. تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے قرآن سے اعراض کیا، آج ہم نے تجھے اندھا کر کے تر سے منہ موڑ لیا. تو یہ اعراض نہیں ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ابھی بیچ میں ہے صاحب چلے گئے اور کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. یا تو کوئی نا کہ دشمن آیا ہوا ہے سرحد پہ اس کو روکنا ہے، جہاد کرنا ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دکان پہ بیٹھ جائیں گے، چوکوں چوراہوں پہ بیٹھ جائیں گے، گھر میں آ کے موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے. یہی ہے نا. اگر آپ نے گھر جا کے تلاوت ہی کرنی ہے تو یہاں قرآن سن لو بھائی. تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ تھک جاتے ہیں تو بھائی بیٹھ کے پڑھ لیں، چلیں ثواب ادا ہوگا، سنت تو پوری ہوگی. یہ ایک سستی ہے، غفلت ہے. اللہ غارت کرے اسے جس نے امت میں 8 تراویح کا رواج ڈالا اور امت کے ایک طبقے کو اس سنت سے محروم کر دیا. کوئی مسجد ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں لوگ 8 تراویح پڑھ کے نہ جاتے ہوں. اور یہ سارا گناہ اسے ملے گا جس نے امت میں یہ رواج ڈالا اور یہ کان بھرے ہیں کہ تراویح 8 ہے. اب 8 پڑھنے والے ایک تو 20 سے معروم ہوئے، دوسرا قرآن کریم کی تکمیل سے معروم ہوئے، سنت ہے یہ بھی، سنت سے معروم ہو گئے. اور تیسرا قرآن کریم کے ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے. وضو کے ساتھ پڑھیں 25 نیکی ملتی ہے، نماز میں بیٹھ کے پڑھیں 50 نیکی ملتی ہے، نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں 100 نیکی ملتی ہے. اور یہ فیصلہ ہے علماء نے دلائل کی روشنی میں کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ چیز ہے کہ جتنی نیکیاں پڑھنے والے کو ملتی ہیں اتنی سننے والے کو ملتی ہیں. اب ایک حرف پہ 100 نیکی ہے اور رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہے، تو ایک حرف پہ 7000 نیکی ہوگی. 7000 نیکی. الف لام میم 3 حرف ہیں. الف لام میم کے پڑھنے سننے میں تراویح میں کم از کم 21000 نیکیاں ملیں گی. اب ذرا بتائیں وہ لوگ جو 20 تراویحیں چھوڑ کے روزانہ کا 3 پاؤ چھوڑ دیتے ہیں کتنے حروف چھوڑتے ہیں اور کتنی اربوں کھربوں اور ملین میں وہ نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں جو زندگی بھر پھر ان کو نہیں مل سکتی. تو اس لیے خدا را
کچھ تو وہ ہیں جو سستی اور غفلت کی وجہ سے 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو خواہ مخواہ کے دلائل میں پڑھتے ہیں۔ بھائی دلائل میں پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، 8 پڑھو، قرآن تو پورا سن لو۔ یہ تو نہیں ہے نا، پھر قرآن تو پورا سنو، وہ پورا کیوں نہیں سنتے؟ اگر تم 8 میں قرآن پورا سنو تو 1 سنو تو پوری ہوئی، قرآن پورا سنا، 20 کا عدد نہیں پورا کیا، وہ تم جانو، وہ تمہارا کام جانے۔ تو اس لیے اپنے حضرات کو خوب زور دیں، اور یہ ہے نا کچھ مشقت ہوگی نا، تھوڑا سا کھڑا ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ آٹے کا گٹو 200 روپے کم ملے، 3 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں لوگ، 3 گھنٹے۔ اور یہاں مسجدیں الحمدللہ سردی گرمی میں راحت کا انتظام ہے، سردیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، گرمیوں میں اے سی چلتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں رمضان آنے سے پہلے، ان مشقت الطاعت تذهب ويبقى ثوابها ولذت المعصیة تذهب ويبقى عقابها، کہ نیکی کرنے میں جو تکلیف مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور گناہ کرنے میں جو لذت ملتی ہے وہ وقتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا عقاب اور اس کا وبال اور اس کا گناہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں قیام کی، صیام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سامعین سے وعدہ لیں کہ انشاءاللہ وہ پورے رمضان میں 20 رکعتیں پڑھیں گے اور پورا قرآن کریم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اپنے حلقہ احباب میں اس کی ترغیب دینے کی اور سنت پہ عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔